اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکبر کی سزا۔ دنیا کے ناپسندیدہ عمل میں سے ایک عمل غرور ہے، تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر، غرور سخت ناپسند ہے، کیونکہ تکبر انسان میں بڑائی لاتا ہے۔ یہ تکبر ہی تھا جس کی وجہ سے ابلیس کو جنت سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ بہت پرانی بات ہے، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بہت بڑا نیک، عابد اور زاہد تھا۔ سب لوگوں میں اس کی بڑی عزت تھی، لوگوں میں اس کی نیکی اور پارسائی کا بڑا ہی چرچا تھا۔ اسی علاقے میں ایک شخص اور تھا، لوگ اسے بہت برا انسان سمجھتے تھے۔ وہ تھا ہی ایسا بد عمل اور بد کردار، کوئی بھی اسے اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، اس گناہ گار شخص نے دیکھا کہ وہ نیک آدمی ایک میدان میں بیٹھا ہوا ہے، ہر طرف تیز دھوپ پھیلی ہوئی ہے، مگر اللہ کے اس نیک بندے پر ایک بادل کے ٹکڑے نے سایہ کر رکھا ہے۔ گناہ گار نے یہ منظر دیکھا تو اپنے دل سے بڑا شرمسار ہوا اور خیال پیدا ہوا کہ اس چلچلاتی دھوپ میں جہاں دور دور تک سایہ نہیں ہے، بادل کے ایک ٹکڑے نے صرف اسی پر سایہ کر رکھا ہے۔ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، کیوں نہ میں بھی اس کے ساتھ جا کے بیٹھ جاؤں؟ کیا خبر کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی بخش دے اور میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ وہ گناہ گار شخص عابد و زاہد کے پاس گیا اور اس کے ساتھ سائے میں بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی اس عابد و زاہد شخص کے دل میں خیال آیا کہ یہ اپنے زمانے کا بدترین گناہ گار اور پوری قوم میں بدنام شخص ہے، اس کے ساتھ تو کوئی بھی بیٹھنا اٹھنا پسند نہیں کرتا، یہ میرے پاس کہاں سے آ کر بیٹھ گیا؟ یہ خیال آتے ہی اس نے اس رسوائے زمانہ کو اپنے پاس سے اٹھا دیا۔ وہ گناہ گار شخص اٹھا اور چلا گیا، لیکن بادل کا وہ ٹکڑا اس کے ساتھ ہی روانہ ہو گیا اور اس کے سر پر سایہ فگن ہو گیا۔ اس وقت کے پیغمبر کو وحی آئی کہ ان دونوں سے کہیں کہ نئے سرے سے اپنے اپنے اعمال کی ابتدا کریں، کیونکہ اس فاسق و فاجر نے جو کچھ کیا، ہم نے اس کی خلوص حسن نیت اور جذبہ شرمساری کے سبب اسے بخش دیا اور اس کی پچھلی ساری خطائیں معاف فرما دی، جبکہ اس عابد کی تمام نیکیاں اور اچھے اعمال اس کے تکبر کی وجہ سے اسے چھین لیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر اور غرور سے محفوظ فرمائے، کہ یہ سب سے بڑی لعنت ہے کہ اپنے آپ کو ہم سب سے اعلیٰ اور برتر سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔